ایک تو یہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا اتنی حجت کیا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، اور مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہی باتوں سے شک یہ پڑتا ہے کہ شاید پرسن اسپیسیفک ہیں یہ ساری آئینی ترامیم. کیا کہتے ہیں قاہرہ صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب جانے نہ جانے ضمیر حیدر ہی نہ جانے، باقی تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 25 کی کیا اہمیت ہے. تو سوال یہ ہے کہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہو رہی ہے تو پرسن اسپیسیفک مخالفت بھی ہو رہی ہے. یعنی دونوں طرف بات ہے نا. اگر ہم اس کو اس رنگ میں دیکھنا ہے تو ایک پرسن کی حمایت کا الزام ہے تو دوسری طرف سے اس پرسن کی مخالفت کا الزام ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں پھر امینڈمنٹس کر دیجیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہی ہو گیا. اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ الزام کے اس دور میں اس قدر الزام تراشی ہے کہ حقائق تو کہیں ویسے ہی گم ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، یہ اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ آئین اور قانون کیسے بنائے جاتے ہیں، آئین اور قانون کیوں بنائے جاتے ہیں. آئین اور قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو بھی مشکل ریاست کو پیش آ سکتی ہے یا کوئی صورتحال پیش آتی ہے، اس سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کس قانون اور ضابطے کے تحت چلیں گے، وہ آپ ان اینٹیسپیشن مستقبل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی اور دیگر قوموں کے تجربے کی بنیاد پہ بھی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا آج اس وقت لمحہ موجود میں، اور حکومت وقت یا کوئی اپوزیشن یا کوئی انڈیویجول ممبر وہ سوچتا ہے کہ اس معاملے کا حل کرنے کے لیے یہ قانون سازی ہونی چاہیے. تو قانون وقتی مصلحتوں کے تحت بھی بنتے ہیں، آئین میں امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے بھی ہوتی ہیں. اب یہ تصور کہ جی پہلے کیوں یہ ہوا، آئینی عدالت کا ایک بڑا قضیہ ہے جس میں بڑا شور ہے بڑا. پیپلز پارٹی تو آئینی عدالت کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سے کھڑی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی سے. ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ کوشش کی تھی کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیونکہ لکھا ہوا ہے، واضح ہے، اور ہمارا عدالتی ری اسٹرکچرنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہ ہوا کیونکہ ہم نے 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے پاس کی تھی، لہذا اس وقت اس کو ریفر کیا. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت اور ہمارے سارے ساتھیوں نے مختلف اوقات میں، ہم ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم کہتے رہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم یہ جو ہمارا پینڈنگ ایجنڈا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، یہ ہم پورا کریں گے. اب کیونکہ آئینی امینڈمنٹس کا ایک پھر وقت آیا اور اس میں ہم نے پھر کوشش کی کہ بھائی یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے ہمارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. جب یہ آج تو ایک خاص فضا بنی ہے نا، آج ایک ریئیکٹیو موڈ ہے مخالفت میں، لیکن جب یہ کانسیپٹ کیا گیا تھا بی بی شہید کی طرف سے تو اس وقت بار اور ساری سیاسی جماعتیں اس بات کے حق میں تھیں کہ ایک آئینی عدالت بننی چاہیے تاکہ ملک کے جو آئینی معاملات وہ آئین کے ایکسپرٹ دیکھیں، وہ کاروبار کے، وہ اکانومی کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، سول لا کے ایکسپرٹ جج صاحبان کے، کرمنل لا کے جج صاحبان جو ہے ان کے پاس جاتا ہے. وہ بھی بڑے لائق لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ان میں سے، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں سے لائق لوگوں کی ہوتی ہے. اور میرے جیسے اس لیے آ جاتے ہیں کہ اوپر والی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں ججز کی ایلیویشن کا طریقہ کار کچھ ایسا ہی ہے، لیکن اس میں عدالت کے اندر اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں. ایک تو جو سپریم کورٹ ہو وہ روٹین کے سول کرمنل اور ہمارے جو کمرشل کیسز ہیں ان کو دیکھتی رہے، ان کو ان کی ریویوز ہوتی رہے جو بہت بڑی تعداد میں پینڈنگ ہو جاتے ہیں. اور یہ معاملات جب بھی آتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میٹرز، یہ پھر ارجنسی کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، بہت سارا وقت اس پہ صرف ہوتا ہے عدالتوں کا. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ بڑا پہلے سے موقف تھا، ہم اسی موقف کے ساتھ کھڑے. صحیح. قاہرہ صاحب، ایک جو تنقید ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ اپوائنٹمنٹ آف دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، جس پہ گورنمنٹ نے پروپوز کیا کہ جی ایک پینل آف ججز کے نام آنے چاہیے، پارلیمانی ایک کمیٹی ہو جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، اس میں ریٹائرڈ جج بھی ہو، اٹارنی جنرل بھی ہو، بار کا ممبر بھی ہو،
اور وہ پروپوز کرے. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 5 نہیں 3 ہونے چاہیے. تو آج جو ہم حکومتی مسودہ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 ججز کے نام جائیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ معاملہ اس لیے کنٹروورشل بن گیا, پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ جناب مرضی کی حکومت اور وہ اپوزیشن جو بھی ہے اس وقت ظاہری بات ہے پڑ رہا تو اٹارنی جنرل بھی جس طرف ہوگا تو وہ وزن تو پڑ جاتا ہے. وجہ سے شاید کہا جاتا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے. اور آپ تو ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کہا کہ جی یہ آئینی ترمیم کسی اصول پر نہیں سیاسی مفادات پر ہو رہی ہے. ان کی آج ویسے ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم سے. جی قاہرہ صاحب. دیکھیے جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے یہ سیاسی مفادات پہ ہے. لمحہ موجود میں چیلنج آیا ہے, اس کو دیکھ کے آئندہ کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے یا قانون سازی کرنے کے لیے ہے. تو بالکل میری نظر میں اس میں کوئی جرم نہیں ہے. یہ جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پہ اور بڑے باتیں ہوتی ہیں نا, یہ گفتگو ہے. عملاً قانون سازی کے 2 پہلو ہوتے ہیں کہ اینٹیسپیشن اور ایک یہ والا کہ ہمیں آج کیا مسئلہ درپیش آیا ہے تو اس کو آپ ہینڈل کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, آپ نے 2-3 باتیں کی, آپ کا لمبا سارا سوال ہو گیا ہے. آپ نے کہا کہ تو قاہرہ صاحب آئینی بینچ بنا دیا جائے. جی ان کا خیال ہے کہ آئینی بینچ بنا دیا جائے. پاکستان میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ بینچ ہوا کرتا تھا جو دیکھا کرتا تھا اسلامی نظریاتی جو ایشو ہے اسلامی شریعت کے. جی جی شریعت اپیلیٹ بینچ ہوا کرتا تھا. پھر شریعت اپیلیٹ بینچ کو ختم کر کے ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ یہ بینچ کے طور پہ کام نہیں, وہ ایک سیپریٹ عدالت کا کام ہے, اس کی اپنی جورسڈکشن ہو, اور وہاں پہ اس عدالت کا قیام کیا گیا. اسی طرح کی صورتحال یہاں پہ ہے. کیوں ایسا نہ ہو, جبکہ آج بھی بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں باقاعدہ انہوں نے ہسٹری دیا کہ قائد اعظم کا بھی یہ خیال تھا, دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ 3 ججز 5 ججز کا ایک لسٹ آنی چاہیے. یہ جو جج صاحبان نے اپنے ہی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ ججز کی بھرتی جو ہوگی ہائی کورٹوں میں جو ایلیویشن ہوگی یا ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوگی, وہاں قانون اور ہے, ہائی کورٹوں میں قانون اور ہے. سپریم کورٹ نے اپنے لیے اور قانون بنا لیا ہے. یہ پارلیمنٹ کا پاسدہ تو نہیں ہے, یہ تو سپریم کورٹ نے خود ازیوم کر لیا ہے. صحیح. اور پھر سینئرٹی کا قانون انہوں نے خود لاگو کر لیا. ہم سے زیادہ بڑی, ہم سے زیادہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی یہ ترقی پذیر دنیا میں, ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں اور بہت سارے ملکوں میں ہے. کیا وہاں آرڈر آف سینئرٹی چلتا ہے یا وہاں پہ حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے کہ 3 ججز میں سے کون سوٹیبل ہے؟ صحیح, بالکل صحیح, ٹھیک.